بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوکرین میں لڑائی اب بھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ یہ مہینوں بلکہ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کا 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے یا 2001 میں افغانستان میں امریکی مداخلت سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ سوویت یونین کو 10 سال کے بعد افغانستان سے شکست کے بعد جانا پڑا، جبکہ امریکہ 20 سال کے بعد بغیر کچھ حاصل کیے وہاں سے رخصت ہوا۔ دونوں حملہ آوروں کو حملے کے شکار ملک سے شکست کھانا پڑی، تو کیا یوکرین بھی روسی اور امریکی حملے کے بعد افغانستان کی طرح بن سکتا ہے؟ امریکہ میں کچھ بااثر حلقے چاہتے ہیں کہ روس یوکرین میں اسی طرح پھنس جائے جیسے وہ افغانستان میں پھنسا تھا۔ ان کا موقف ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین میں رضاکاروں کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے ویسے ہی اسلحہ اور تربیت فراہم کریں گے جیسے افغانستان میں مجاہدین کو فراہم کیا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس نے بھی بڑے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ جنگ کا اصل مقصد کیا تھا اور پیوٹن کیا کر بیٹھے، اس حوالے سے بڑی اہم معلومات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹیلی نیوز اسپیشل کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ناظرین، امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ یاد رکھیں، روس نے 1980 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس کا انجام روسیوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ یہ ایک متاثر کن سچ ہے۔ ایک ایسی بغاوت نے جسے بھرپور مالی اور جنگی امداد حاصل تھی، روسیوں کو افغانستان سے نکال دیا تھا۔ سوویت فوج 24 دسمبر 1979 کو افغانستان میں داخل ہوئی اور تقریباً 10 سال کے بعد 1989 میں انہیں ملک سے نکلنا پڑا۔ اپنی حمایت یافتہ حکومت کو ملک پر مسلط کرنے میں ناکامی کے بعد سوویت یونین نے 1988 میں امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس کے بعد سوویت فوجوں کا انخلا شروع ہوا جو فروری 1989 میں مکمل ہوا، جبکہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے اپنے حالیہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اسی پالیسی کو اختیار کرنے کی بات کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو یوکرین پر حملہ کرنے کا ایسا خمیازہ بھگتنا ہوگا جس کے اثرات طویل مدت تک رہیں گے۔ روس کے لیے یوکرین ایک دلدل ثابت ہونا چاہیے، لیکن روس کا یوکرین کی دلدل میں پھنسنا لازمی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بائیڈن انتظامیہ واضح طور پر گزشتہ دسمبر سے اس طرح کے نتیجے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس مرتبہ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے واضح طور پر یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیں گے۔ میرے خیال میں ان کی کوشش ہے کہ روس پھنسا رہے، روس پر کئی سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں اور اسے معاشی اور فوجی لحاظ سے کمزور کر دیا جائے۔ روس کو سفارتی سطح پر اکیلا کیا جا رہا ہے اور مغربی ممالک کی کوشش ہے کہ سفارتی، اخلاقی، سیاسی اور معاشی مدد کے ساتھ یوکرین اپنی مزاحمت جاری رکھے۔ یہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے اور یوکرین مستقل طور پر جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ کیا واقعتاً ایسا ہوگا، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن یہاں پر مغربی جاسوسوں کی بات کر لیتے ہیں۔ مغربی جاسوسوں کا خیال ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اپنی ہی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں قید ہیں اور یہ بات ہی انہیں پریشان کرتی ہے۔ مغربی جاسوس برسوں سے یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ روسی صدر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر ان کے ارادے بھانپ سکیں۔ بظاہر روسی فوجیوں کے یوکرین میں پھنس جانے کے بعد ان کے لیے یہ جاننے کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ ایسی صورتحال میں روسی صدر کیا رد عمل دے سکتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ذہن کو سمجھنا روس یوکرین تنازع کے بحران کو مزید خطرناک اور سنگین ہونے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہی ہیں کہ روسی صدر بیمار تھے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وہ دراصل تنہائی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کسی قسم کے متبادل نظریات کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ ان کی تنہائی ان کی ملاقاتوں کی تصاویر سے عیاں ہے، مثلا جب انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ایک بڑے میز کے دوسری جانب سرے پر بیٹھ کر ملاقات کی تھی۔ یہ صدر پیوٹن کی یوکرین جنگ شروع ہونے سے ایک رات قبل اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات کی تصاویر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مغربی انٹیلیجنس اہلکار نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صدر پیوٹن کا ابتدائی فوجی منصوبہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے ایک افسر نے واضح کیا ہو، یعنی اسی افسر نے بیٹھ کر اسے وضع کیا اور بنایا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سخت رازداری کے ساتھ ایک سازشی گروہ کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ افراتفری کی صورت میں نکلا۔ روسی فوجی کمانڈرز اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے اور چند روسی فوجی یہ جانے بنا سرحد کے اس پار چلے گئے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مغربی جاسوس بتاتے ہیں کہ انہیں روسی قیادت میں بہت سے لوگوں سے زیادہ یوکرین پر حملے کے منصوبوں کے بارے میں معلوم تھا، لیکن اب انہیں ایک نئی مشکل کا سامنا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روسی صدر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور یہ جاننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جان سائفر، جو پہلے CIA کے روس آپریشن چلاتے تھے، کہتے ہیں کہ کرملن کی چالوں کو سمجھنے کا چیلنج یہ ہے کہ پیوٹن ماسکو میں واحد فیصلہ ساز ہیں۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اگر ایک ہی شخص تمام تر فیصلے لینے لگ جائے تو پھر ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرے گا۔
وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کے خیالات کو اکثر عوامی بیانات کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے، مگر یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس نوعیت کے معاملات ہیں۔ ان کے خیالات کو اکثر عوامی بیانات کے ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے، مگر یہ جاننا کہ وہ ان پر کیسے عمل کرے گا انٹیلیجنس کے لیے مشکل چیلنج ہے۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ سر جان سوروز نے بتایا کہ روس جیسے ملک کے محفوظ نظام میں یہ جاننا یا اچھی خفیہ معلومات حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے کہ صدر پیوٹن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، خاص کر ایک ایسے وقت پر جب ان کے اپنے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اپنی ہی بنائی دنیا کے بلبلے میں رہتے ہیں اور ان کی اس دنیا میں باہر سے بہت ہی کم معلومات کی رسائی ہے، خصوصاً ایسی کوئی بات جو ان کی سوچ کو چیلنج کر سکتی ہے۔ پیوٹن کا اندرونی حلقہ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا احساس اس وقت شدت سے ہوا تھا جب انہوں نے حملے سے عین قبل قومی سلامتی کے اجلاس میں اپنے ہی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کو سرعام ڈانٹ کر ان کی تذلیل کی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ان کی تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ایک غصیلے یوکرین اور مغرب کے جنون میں مبتلا شخص ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے ان کا جائزہ لیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ روسی رہنما 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس کی بظاہر ذلت کا انتقام لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ مغرب روس کو نیچا دکھانے اور اسے اقتدار سے ہٹانے کے لیے پرعزم ہے۔ اب یہ انتقام کی آگ کن ممالک کو خاکستر کرتی ہے اور مغرب اپنے عزائم میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اس بات کے بارے میں تو جلد معلوم ہو جائے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔